حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے اندر خشک سالی ہو گئی، یہاں تک کہ کافی دن ہو چکے تھے، بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ استغفار کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، پر پھر بھی بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ کافی پریشان ہو چکے تھے، چنانچہ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا پر بارش نہیں آئی۔ پھر اگلا ہفتہ آیا تو جمعہ کی نماز کے بعد لوگ پھر میدان عرفات میں جمع ہو گئے اور دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف ناتواں سیاہ فام بندہ میدان عرفات میں آ گیا، اور آ کر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر سجدے کے اندر گر کر قسم کھائی کہ اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ باران رحمت نہ برسا دیں اور اپنے بندوں کو اس سے سیراب نہ کر دیں۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل اکٹھے ہو گئے اور اس طرح بارش برسی جس طرح کسی نے مشک سے پانی کا منہ کھول دیا ہو۔ پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہاں سے چل دیا، تو ان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی چلنے لگے۔ چلتے چلتے یہ ایک ایسے مکان کے اندر داخل ہوا جہاں پر غلاموں کو بیچنے والا آدمی رہتا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی رہائش گاہ کو دیکھ کر واپس چلے آئے اور واپس آ کر اگلی صبح اپنے ساتھ پیسے لیے اور اس غلام بیچنے والے مالک کے مکان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ غلام بیچنے والے کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر آپ نے اس سے کہا کہ مجھے غلام خریدنا ہے۔ پھر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 30 غلام دکھا دیے، مگر وہ غلام دکھائی نہ دیا جس کو آپ نے دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے غلام بیچنے والے سے فرمایا کہ کوئی اور غلام باقی ہے؟ تو غلام بیچنے والے نے کہا کہ ہاں، ایک اور غلام میرے پاس موجود ہے، یہ نہ کسی سے بات چیت کرتا ہے، بس خاموش ہی رہتا ہے، اگر آپ کہو تو وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آئیں۔ پھر یہ وہی غلام لے آیا جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام بیچنے والے سے فرمایا کہ تم نے یہ غلام کتنے میں خریدا تھا؟ تو اس نے بتایا میں نے اس کو 20 اشرفیوں میں خریدا تھا، پر مجھے آپ 10 اشرفیاں دے کر اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی قیمت سے 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ اسی دوران سودا ہو گیا۔ آپ غلام کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں جب آ رہے تھے تو غلام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آقا، آپ نے مجھے کس لیے خریدا ہے؟ میں تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں۔ ان کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا غلام بن سکوں اور تم میرے مالک بن سکو۔ یہ سن کر غلام کہنے لگا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے کل تمہاری کرامت دیکھ لی تھی جب تم نے دعا کی تھی۔ تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تھی، جبکہ کافی دنوں سے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، ان کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی۔ جب تم نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا آپ نے واقعی مجھے دیکھا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ غلام کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، تم اللہ کے واسطے میری طرف سے آزاد ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتف غیبی سے آواز سنی کہ اے ابن مبارک، تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ پھر اس کامل غلام نے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد یہ دعا کرنے لگا کہ اس آقا کی آزادی دینے پر اللہ کا شکر ہے، مگر یا اللہ، تیری طرف سے آزاد کرنے پر کس طرح شکر ادا کروں؟ اس کے بعد اس نے دوبارہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اے الہی، آپ کو تو معلوم ہے میں 30 سال سے عبادت کر رہا ہوں اور آپ کے اور میرے درمیان ایک عہد تھا کہ آپ میرا پردہ فاش نہیں کریں گے،
पर अब मेरा पर्दा फाश हो चुका है, आप मेरी रूह कब्ज फरमा लीजिए। इतने में ये बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा तो इसको देखा, इसकी रूह परवास कर चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने इनको एक मामूली कफन देकर नमाज जनाजा पढ़कर मदफून फरमा दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सो गए। जब इनकी आंख लग गई तो इन्होंने ख्वाब के अंदर देखा, दो बुजुर्ग उम्दा लिबास पहने हुए थे। इनमें से एक साहब ने इनसे फरमाया कि ऐ इब्ने मुबारक, तुम्हें अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? ये कहकर फिर वो चले तो मैंने इनसे दरियाफ्त फरमाया, आप कौन हैं? तो इन्होंने फरमाया कि मैं हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और मेरे पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मैं अल्लाह ताला से किस तरह नहीं शर्माया जबकि मैं कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज औलिया में से एक वली की वफात हुई है, तुमने इनको अच्छा कफन नहीं दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सुबह होने का इंतज़ार फरमाने लगे तो जैसे सुबह हुई तो आपने जाकर इस अल्लाह के वली की कब्र मुबारक खोदी और इनकी लाश मुबारक को निकाल कर नफीस और उम्दा कफन पहनाया और दोबारा इनकी नमाज जनाजा पढ़कर इनको मदफून फरमा दिया। अल्लाह ताला अपने बंदों की खुद हिफाजत फरमाते हैं। जो बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के लिए झुका देता है और अपने आप को परवरदिगार के लिए फना कर देता है तो अल्लाह ताला इसके आगे दुनिया को झुका देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक शख्स हमसाया था जो कि यहूदी था। इसने अपना मकान बेचने का इरादा किया। जो भी लोग इसके पास मकान की कीमत पूछा करते थे तो ये इनको 2000 दिनार बता देता था। एक खरीदार मकान खरीदने की गर्ज से इसके पास आ गया और आकर यहूदी से कहने लगा कि तुम अपना मकान मुझे कितने में दोगे? इसने कहा कि 2000 दिनार में दूंगा। खरीदार इससे कहने लगा कि इस इलाके के अंदर तुम्हारे इस मकान की कीमत 1000 दिनार बनती है जबकि तुम 2000 मांग रहे हो। यहूदी इससे कहने लगा कि बिला शक आप ठीक कह रहे हैं, मेरे मकान की कीमत 1000 दिनार बनती है। मैं वाफिर 1000 दिनार इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का घर है और वो आपके अच्छे पड़ोस हैं। इसलिए अच्छे पड़ोस की वजह से मैं आपसे 1000 दिनार ऊपर मांग रहा हूँ। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न इखलाक था कि यहूदी भी अपने मकान की कीमत बढ़ा चढ़ा कर इसलिए बता रहे थे कि इनका हमसाया काफी अच्छा और नेक बंदा है। जबकि आजकल के दौर में तो हमसायों से तंग आकर लोग अपने मकान बेचकर इनसे जान चुराकर दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। जबकि आपको अपना इखलाक अच्छा रखना चाहिए और आपके हुस्न इखलाक की वजह से लोग आपसे मुतासिर हों और वो आपको जब भी देखें तो इनके मुंह से आपके लिए दुआ निकलनी चाहिए, ना कि बद दुआ। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।